معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریحاً گمراہ ہی پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب اور ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم، میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ وہ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم علیہ السلام، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے۔ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنی ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ مولانا عبد الرحمن کلیانی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ کہوں تو آپ کی مدد کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، اچھا، اپنے اللہ سے دعا ہی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے یہی کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کی یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، بلکہ صرف اس حد تک ٹھنڈی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان صحیح و سالم رہ سکیں۔ یہ آگ جو کئی دنوں میں بنائی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی دن اس آگ میں رکھا گیا، مگر آپ کا بال بھی پھیکا نہ ہوا۔ جو رسیاں آپ کی مشقیں باندھنے کے لیے استعمال کی گئی وہ تو جل گئی، مگر آگ کے جسم کو کچھ بھی گزن نہ پہنچا۔ قرطبی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نمرود نے ایک محل تعمیر کروایا جس کا طول اس ہاتھ تھا اور عرض 40 ہاتھ تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ انہوں نے 1 مہینہ لکڑیاں جمع کی، پھر ان کو جلایا
وہ اچھی طرح جل گئیں اور شعلے نکلنے لگے، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی قریب سے نہ گزرتا تو جل جاتا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر ایک منجیک میں رکھا۔ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اور ابھی وہ ہوا میں ہی تھے تو پہلے پانی کا فرشتہ آیا ان کی مدد کو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا، اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کی کہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ غرض ایک ایک کر کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ہی کلام کرتے رہے اور وہ ان کو جواب دے کر منع کرتے رہے۔ پھر سب سے آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ان کا یہی کلام ہوا، لیکن جب وہ آگ میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم فرمایا اور آپ کوئی 7 دنوں تک اسی آگ میں رہی۔ وہیں پر آپ نے نماز ادا کی۔ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ سارے جانور اس آگ کو بجھانے والے تھے سوائے چھپکلی کے جو اس آگ پر پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے اس حکم کی وجہ سے زمین کی تمام آگ بجھ گئی اور کہیں بھی گوشت بھونا نہیں گیا۔ جنت سے ایک قالین اتارا گیا، کوئی کہتا ہے کہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ جب آگ میں ڈالا تو اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی، کوئی کہتا ہے کہ 26 برس تھی۔ اب اللہ یہ آگ کیسے ٹھنڈی کرتا ہے، اس کو قرآن کی ایک اور آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔